ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے یا طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی اور چابی نماز ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی اور چابی طہارت ہے۔ طہارت کی بڑی اہمیت ہے، عام حالات میں بھی اور عبادات کے اوقات میں بھی، نماز کے وقت، طواف کے وقت، اور اسی طرح روزے کی حالت میں عورت کے لیے خاص طور پر طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہوتی، اس لیے طہارت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جن صورتوں میں مرد عورت پہ غسل فرض ہوتا ہے تو ان صورتوں میں غسل کرنا ضروری ہے، اسے جنابت کہا جاتا ہے۔ بغیر غسل کیے بے غسل آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جن صورتوں میں وضو فرض ہوتا ہے تو ان میں وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنا چونکہ عام مسئلہ ہے اور ہر نماز میں وضو کرنا پڑتا ہے۔ سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فرمایا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، ارادہ کرو تو تم اپنے چہرہ دھو۔ تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی، یعنی وضو کے فرائض یہ ہیں، مکمل چہرہ دھوئے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی کم سے کم چوتھے حصے کا مسح کرنا سر کا، یہ فرض ہے۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ وضو کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے، اس میں سنتیں بھی آ جاتی ہیں اور فرائض بھی آ جاتے ہیں، کہ پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائیں، پھر اس کے بعد کلی کی جائے، مسواک کی جائے۔ مسواک مرد اور دونوں کے لیے سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے سواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور دانتوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے ناک اندر سے صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد 3 بار چہرہ دھویا جائے، پھر اس کے بعد 3 بار دونوں بازو کونیوں سمیت دھوئے جائیں، اور پھر 1 بار پورے سر کا مسح کیا جائے، کانوں کا مسح کیا جائے، اور اسی طرح گدی کا مسح کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں۔ وضو کرتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی سنت ہے، یعنی اندر سے انگلیاں گزارنا۔ خصوصاً خواتین نے، عورتوں نے چوڑیاں یا انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، اس کے نیچے پانی پہنچانا پھر کرنا نہایت ضروری ہے۔ سردی کے موسم میں جسم پر خشکی زیادہ ہوتی ہے، اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جسم کو اچھی طرح مل بھی لیا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ وضو کرنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے بعض اوقات کوہنیاں اور پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، اس کا خیال کرنا خاص طور پہ ضروری ہے کہ وہ خشک نہ رہیں۔ اگر بال برابر جگہ بھی وضو کے اعضاء میں سے یا غسل کے اعضاء میں سے جگہ خشک رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طہارت مکمل نہیں ہوگی اور نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر نماز کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہیں۔ جو نماز کے فرائض ہیں، تو نماز کے فرائض میں سے فرض رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اگر نماز میں کوئی نماز کا فرض چھوٹ جائے پھر یاد آ جائے تو اس سے پورا کر لینا چاہیے۔ مثلاً کوئی شخص نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے فرض ہوتے ہیں، ایک سجدہ بھول گیا، اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لے، آخر میں سجدے صاف کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس نے ایک سجدہ کیا ایک رکعت میں، 2 سجدے کیے ہی نہیں، اگلی رکعت 3 سجدے نہیں کیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فرض کام چھوٹ جائے اور نماز میں ادا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز کے واجبات ہیں، اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب غلطی سے چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر اس کو چھوٹنے سے یا تاخیر سے ادا کرنے کے بعد سجدہ صاف کر لیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہ شخص نے 4 رکعت نماز ادا کرنی تھی، تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اور تحیات پڑھنا واجب ہے۔ کوئی آدمی بیٹھا ہی نہیں، بھول کر اس نے کھڑا ہو گیا
یا بیٹھا تحیات پڑھنا بھول گیا، تشہد پڑھنا بھول گیا، تو اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لے۔ دعائے قنوت وتر میں پڑھنا بھول گئے، سجدہ سہو کرنے سے دعائے قنوت اور یہ نماز درست ہو جائے گی۔ جتنے واجبات ہیں نمازوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص واجب کام بھول جائے، سجدہ سہو بھی نہ کرے، بھول جائے، سلام پھیر دے، اس کے بارے میں بھی آسانی ہے کہ جب تک اس نے سلام پھیرنے کے بعد نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، بات چیت نہیں کی، قبلہ سینے سے نہیں پھرا، کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سجدہ سہو کر لے اور دوبارہ پھر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے، تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ جو سنت کام ہے نماز میں، مثلا رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، ثنا پڑھنا جو نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ درود شریف پڑھتے ہیں اتحیات میں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کام رہ جائے بھول چوک کر تو سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور کسی آدمی کو شک ہو کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے واجب کام چھوٹا ہے یا سنت کام چھوٹا ہے یا مستحب کام چھوٹا ہے، اس کے لیے بہتر ہے سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو شرعی لحاظ سے واجب نہیں ہوتا تھا، نمازی نے کر لیا تو نماز تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو واجب تھا، نمازی نے نہیں کیا، تو پھر نماز میں فرق پڑے گا، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو آدمی سجدہ سہو کر لے، بعد میں بھی کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لے، یا ہر نمازی کے پاس تعلیم الاسلام یا بہشتی زیور میں سے کوئی کتاب پاس لازمی ہونی چاہیے، اور وہ نماز کے فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو، مکروہات اور مستحبات کو، نماز توڑنے والی چیزوں کو بار بار پڑھتا رہے، 3-4 مرتبہ آدمی پڑھ لے، چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں، کیونکہ زندگی بھر نماز پڑھنی ہوتی ہے، چیزیں ذہن نشین ہونا ضروری ہیں، تاکہ جب بھی غلطی ہو تو معلوم ہو کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور نماز میں جب انسان سے بھول چوک ہو یا غلطی ہو تو اسے معلوم ہو کہ سجدہ سہو واجب ہوا یا نہیں ہوا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ نماز کے میں نے مختصر سے مسائل عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.